بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطعمہ یہ طعام کی جمع ہے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز، کھانے کی کوئی بھی چیز طعام ہے۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ شروع میں کم آتی ہے، بعد میں آگے کے بعد بڑھا لو۔ اطعمہ یہ طعام کی جمع ہے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز طعام ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کتاب میں، یعنی کتاب سے مراد یہ کتاب الاطعمہ، اس کتاب میں اشیاء خوردنی کا بیان ہے۔ دیکھو، بنیادی طور پر کھانے پینے کے سلسلے میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ طیب اور خبیث کا فرق ہے۔ کھانے اور پینے میں طیب اور خبیث کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد اخیر میں فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی صاف ستھری چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ پھر اس میں اختلاف ہوا ہے کہ طیب اور خبیث کا معیار کیا ہے۔ یہ تو بتلایا گیا کہ نبی طیب چیزوں کو، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اب پھر مسئلہ یہ اختلافی ہوا ہے کہ طیب اور خبیث کا معیار کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، کن چیزوں کو طیب قرار دیں گے اور کن چیزوں کو خبیث قرار دیں گے۔ دیکھو، اس مسئلے میں یہ اختلاف ہے کہ اس میں طیب اور خبیث کی پہچان میں عربوں کے ذوق کا اعتبار ہے یا نبی کے ذوق کا۔ طیب اور خبیث کی کسوٹی میں عربوں کے ذوق کا اعتبار ہے یا نبی کے ذوق کا، یہ چیز مختلف ہی ہے۔ احناف ذوق نبی کا اعتبار کرتے ہیں، احناف ذوق نبی کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ حضرات عربوں کے ذوق کا اعتبار کرتے ہیں۔ دیکھو، آگے ایک روایت آئے گی، آگے ایک روایت آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت نہیں کھایا، ضب، آگے آئے گا تفصیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا گوشت نہیں کھایا۔
اور حضرت خالد ابن ولید، حضرت خالد ابن ولید، فضل ابن عباس اور ام حفید نے اس کو کھایا۔ انہیں دیکھو، یہ دسترخوان کی بات ہے، یہ ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس دسترخوان پر گوہ کا گوشت لایا گیا، گوہ کا گوشت لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کھینچ لیا، حضور نے نہیں کھایا، اور اسی دستر پر حضرت خالد ابن ولید ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، حضرت ام حفید ہیں، ان حضرات نے خوب کھایا۔ تو اس موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہی چیز کھاؤں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میں وہی چیز کھاؤں گی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ لہذا حضرت میمونہ نے گوہ نہیں کھایا، حضرت میمونہ نے گوہ نہیں کھایا۔ دیکھو، یہ حضرت میمونہ نے ذوق نبی کا اعتبار کیا، حضرت میمونہ نے ذوق نبی کا اعتبار کیا، اور یہی مستدل ہے حنفیہ کا، احناف کا یہی مستدل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کا اعتبار ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ذوق نبی کا اعتبار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے، حضور کی بعثت ساری دنیا کے لیے ہوئی ہے، لہذا ساری دنیا کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تو معتبر ہو سکتا ہے، عربوں کا ذوق معتبر نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق تو معتبر ہو سکتا ہے، عربوں کا ذوق ہر ایک کے لیے معتبر ہو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ذوق نبی کا اعتبار ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے بتلایا کہ ائمہ ثلاثہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع رحمہم اللہ، یہ حضرات عربوں کے ذوق کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور ذوق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عرب جس کو طیب سمجھیں وہ طیب، اور عرب جس کو خبیث سمجھیں وہ خبیث۔ جیسے احناف نے ذوق نبی کا اعتبار کیا کہ حضور جس کو طیب کہیں وہ طیب، اور حضور جس کو خبیث کہیں وہ خبیث۔ اور ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ عربوں کے ذوق کا اعتبار ہے، عرب جس کو طیب سمجھیں وہ طیب، اور عرب جس کو خبیث سمجھیں وہ خبیث۔ دیکھو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آئے گا، آگے باب آئے گا، بجو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ بجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بکتا ہے، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بکتا تھا، اور عرب اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور یہی مستدل ہے شوافع کا کہ جب عرب نے جس کو حلال سمجھا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام سمجھا حرام ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی کتابوں میں یہ جزیہ ملتا ہے،
امام احمد ابن حنبل کی کتابوں میں یہ جزیہ صراحتاً ملتا ہے کہ عربوں کے ذوق کا اعتبار ہے، عربوں کے ذوق کا اعتبار ہے، عرب جس کو حلال سمجھیں وہ حلال، اور عرب جس کو حرام سمجھیں وہ حرام۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دیکھو، ایک ہے طبعی کراہت، ایک ہے طبعی کراہت، اور طبعی کراہت کا مطلب ہے ناپسندیدگی۔ طبعی کراہت یعنی ناپسندیدگی، اچھا نہیں لگ رہا، پسند نہیں ہے۔ اور ایک ہے کسی چیز سے گھن کرنا، نفرت کرنا۔ طبعی کراہت الگ چیز ہے اور گھن کرنا الگ چیز ہے۔ طبعی کراہت الگ چیز ہے اور گھن کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اور گھن کرنے کا مطلب ہے نفرت کرنا۔ دیکھو، طبعی ناپسندیدگی الگ چیز ہے اور نفرت کرنا الگ چیز ہے، گھن کرنا الگ چیز ہے۔ یہ اس کو اچھی طرح سمجھو میں جو کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے طبعی ناپسندیدگی، طبعی ناپسندیدگی یعنی کوئی چیز پسند نہیں ہے، طبعی کراہت، اور ایک ہے کسی چیز سے گھن کرنا یعنی نفرت کرنا۔ دیکھو، جو پہلی چیز ہے طبعی ناپسندیدگی، پہلی جو چیز ہے طبعی ناپسندیدگی، یہ مزاج کی خاصیت ہو سکتی ہے، مزاج کی خاصیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کو حلت و حرمت کا معیار نہیں بنا سکتے۔ جیسے ایک چیز مجھے ناپسند ہے، طبعی اعتبار سے مجھے ناپسند ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھی ناپسند ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت پسندیدہ ہو۔ تو طبعی ناپسندیدگی، طبعی ناپسندیدگی ایک کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا معیار نہیں بن سکتا۔ جیسے ایک موٹی مثال سمجھو، بیگن۔ عام طور پر بیگن ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا، طبعی ناپسندیدگی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ بیگن بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ ان کی پسندیدہ ڈش بنتی ہے بیگن۔ تو یہ ممکن ہے کہ طبعی ناپسندیدگی، تو یہ ایک مزاج کی خاصیت تو ہو سکتی ہے، لیکن حلت و حرمت کا معیار نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہے گھن کرنا، نفرت کرنا، یہ حلت و حرمت کا معیار بن سکتا ہے، یہ حلت و حرمت کا معیار بن سکتا ہے۔ کیوں؟ دیکھو، اگر اس کو بھی طبعی ناپسندیدگی اور نفرت کرنا، گھن کرنا، تو گھن کرنے کو تو حلت و حرمت کا معیار بنایا جا سکتا ہے، بلکہ بنانا ضروری ہے۔ حلت و حرمت کا معیار بنانا اس کو ضروری ہے۔ دیکھو، اس کو مثال سے سمجھو، آگے آئے گا ارنب، خرگوش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش ناپسند تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خرگوش ناپسند تھا، اور حضور نے کبھی خرگوش کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ طبعی ناپسندیدگی تھی، یہ طبعی کراہت تھی، لہذا اس پر حلت و حرمت کو مدار نہیں رکھیں گے، حلت و حرمت کا مدار نہیں ہے، یعنی حضور نے نہیں کھایا اس لیے خرگوش حرام، ایسے نہیں کہیں گے، یہ طبعی ناپسندیدگی ہے۔ ہاں، جب کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز سے گھن ہو، تو پھر اس کو حلال قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ حضور کے ذوق سے بڑا ذوق کسی کا نہیں ہے، حضور کے ذوق سے بڑا کوئی ذوق نہیں ہے۔ اس لیے طبعی ناپسندیدگی یعنی کراہت، یہ حلت و حرمت کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، نفرت کرنا، گھن کرنا،
یہ حلت و حرمت کا معیار ہے۔ پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے کھانے پینے کے سلسلے میں ہدایت دی ہے، اور کھانے پینے کے سلسلے میں ہدایت یہ ہے کہ اسراف سے بچا جائے، حسب ضرورت استعمال کیا جائے، اسراف سے بچا جائے اور حسب ضرورت استعمال کیا جائے۔ حد سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، حد سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانا یہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور دیکھو یہ جو اصول بتلایا گیا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، یہ حفظان صحت کا اصول ہے، یہ حفظان صحت کا اصول ہے۔ اس لیے بس وقتی طور پر ضرورت کے پیش نظر کھانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔